عزیز طلبہ، آج ہم تاریخ اور سیاسیات 10ویں جماعت سے پہلا سبق تاریخ نویسی مغربی روایت، اس کو ہم نے سمجھا ہے۔ اب اسی سبق پر صفحہ نمبر 6 پر کچھ مشقی سوالات اور سرگرمیاں دی گئی ہیں، تو آئیے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال نمبر 1، اس کا الف، دیے ہوئے متبادلات میں سے مناسب متبادل چن کر بیانات مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، جدید تاریخ نویسی کا بانی خالی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ متبادلات ہے: الف والٹیئر، با رینے ڈیکارٹ، جیم لیوپولڈ وان راکے، دال کارل مارکس۔ تو جواب آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، والٹیئر۔ آرکیولوجی آف نالج نامی کتاب خالی جگہ نے لکھی۔ کارل مارکس، مائیکل فوکو، لوسیا فیبر، والٹیئر۔ جواب میں مائیکل فوکو۔ با، ذیل میں سے غلط جوڑی درست کر کے دوبارہ لکھی۔ اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ ہوئی ہے اس سوال میں۔ اس سے پہلے جو سوال پوچھا جاتا تھا، درست کر کے لکھنے کے لیے اب صرف آپ کو پہچاننا ہے، لکھنا نہیں ہے۔ تو 4 آپشن ہیں: جارج ولیم فریڈرک ہیگل، ریزن ان ہسٹری، ان کی تصانیف کے نام دیے گئے۔ لیوپولڈ وان راکے، دی تھیوری اینڈ پریکٹس آف ہسٹری۔ تیسرا، لیوپولڈ وان راکے، اور چوتھا کارل مارکس، ڈسکورس آن دی میتھڈ۔ اس میں سے ہمیں جو ہے غلط جوڑی پہچاننا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جواب میں ہم لکھیں گے کارل مارکس۔ یہ غلط جوڑی ہے، ڈسکورس آن دی میتھڈ۔ صحیح جواب کے اعتبار سے یہاں ہونا چاہیے تھا ڈاس کیپٹل۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ درج ذیل تصورات کی وضاحت کیجیے۔ جدلیت اور دوسرا اینلس نظام۔ جدلیت کے اندر جواب میں ہم دیکھیں گے، بہتر ہے کہ ہم جواب پوائنٹ میں لکھیں۔ تو جدلیت کا طریقہ جارج ولیم فریڈرک ہیگل نے پیش کیا، نمبر 1 پوائنٹ۔ دوسرے، ہیگل کے مطابق کسی واقعے کا مطلب اخذ کرنے کے لیے اس کی درجہ بندی 2 مختلف قسموں میں کی جاتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اس کے بغیر انسانی دفاع کو اس واقعے کا ادراک نہیں ہوتا، مثلا سچ، جھوٹ، اچھا، برا، اس طریقے کو جدلیت کہتے ہیں۔ چوتھا، اس طریقے میں سب سے پہلے ایک اصول پیش کیا جاتا ہے۔ پانچواں، اس کے بعد اس اصول کو قطع کرنے والا مخالف اصول پیش کیا جاتا ہے۔ چھٹے، ان دونوں اصولوں کے منطقی برتاؤ کے بعد دونوں کے خلاصے پر مشتمل اصول کی ارتباطی پیشکش کی جاتی ہے۔ اینلس نظام۔ نمبر 1 پوائنٹ، 20ویں صدی کے ابتدا میں فرانس میں اینلس تاریخ نویسی کا نظام وجود میں آیا۔ نمبر 2، تاریخ کے مطالعے کو صرف سیاسی اتھل پتھل، بادشاہوں، عظیم رہنماؤں اور ان کی سیاست، سفارت اور جنگوں پر مرکوز نہ کرنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، بلکہ اس دور کے موسم، مقامی لوگ، زراعت، تجارت، ٹیکنالوجی، نقل و حمل، مواصلاتی وسائل، سماجی درجہ بندی اور اکثریت کا رجحان جیسے موضوعات کا مطالعہ بھی اہم سمجھا جانے لگا۔ چوتھا پوائنٹ، اینلس نظام کی ابتدا اور ارتقاء کا سہرا فرانسیسی مورخوں کے سر بندھتا ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔
پہلی وجہ خواتین کی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر پر مبنی تحقیق کا آغاز ہوا۔ جواب میں بھی ہم پوائنٹ ڈالیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطۂ نظر کے مطابق کی گئی تاریخ کی از سر نو تشکیل۔ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ، سیما دا بودا نامی فرانسیسی دانشور نے نسائیت کا بنیادی کردار ثابت کیا۔ نمبر 3، نسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولیت کے ساتھ تاریخ نویسی کے شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زاویہ نظر پر از سر نو غور کرنے پر زور دیا گیا۔ چوتھا پوائنٹ، اس کے بعد خواتین کی زندگیوں سے جڑی ملازمت، روزگار، ٹریڈ یونین، ان سے مربوط مفاد سرگرم ادارے، خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلوؤں پر مفصل غور و فکر پر مبنی تحقیق کے ابتدا ہوئی۔ دوسری وجوہات کا سوال، فوکو کے طرز تحریر کو علم کا آثار قدیمہ کہا جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں فرانسیسی مورخ مائیکل فوکو کے قلم سے تاریخ نویسی کا ایک نظریہ سامنے آیا۔ دوسرا پوائنٹ اس میں، اس نے آرکیولوجی آف نالج نامی کتاب میں واضح کیا کہ تاریخ کو زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اس نے اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ آثار قدیمہ کے تحت آخری سچائی تک پہنچنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ ماضی کے تغیرات کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، فوکو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت پر زور دیا، اس لیے انہوں نے اس طریقے کو علم کا آثار قدیمہ کا نام دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ چوتھا سوال، 25 تا 30 الفاظ میں جوابات لکھی۔ اس میں پہلا سوال، تاریخ نویسی سے کیا مراد؟ اس کے اندر پوائنٹ دیکھیں گے، گزشتہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو بالترتیب مربوط کر کے اس کی تفہیم کے مقصد کے تحت تاریخ کی تحقیق، تاریخ نویسی اور تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ تیسرا پوائنٹ، دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی تحقیق کر کے ماضی میں وقوع پذیر واقعے کو تاریخ میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے، پیشکش کے اس طریقہ تحریر کو تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، تاریخ کو تحقیقی طور پر پیش کرنے والے محقق کو مورخ یا تاریخ نویس کہتے ہیں۔ پانچواں، تاریخ بیان کرتے وقت ماضی میں وقوع پذیر ہر واقعے کا اندراج کرنا اور اس کی معلومات فراہم کرنا مورخ کے لیے ممکن نہیں۔ چھٹا، تاریخ پیش کرتے وقت مورخ زمانے ماضی کے کن واقعات کا انتخاب کرتا ہے، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اسے قارئین تک کیا پہنچانا ہے۔ اور ساتواں پوائنٹ، منتخب شدہ واقعات اور ان کی پیشکش کے دوران اختیار کیے گئے نظریاتی زاویہ نگاہ پر مورخ کے طرز تحریر کا تعین ہوتا ہے۔ اس کے اندر دوسرا سوال ہے، رینے ڈیکارٹ نے تاریخ نویسی میں کس خیال پر اصرار کیا؟ یہ خیال نمبر 1 پوائنٹ میں، یہ خیال پرزور طریقے سے پیش کیا جاتا تھا کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخی وسائل خصوصاً دستاویزات کی تصدیق نہایت ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ان مفکرین میں رینے ڈیکارٹ نامی فرانسیسی فلسفی پیش تھی۔ تیسرا، ان کی تصنیف کردہ ڈسکورس آن دی میتھڈ نامی کتاب کا اصول سائنسی تحقیق کے نظریے سے کافی اہم مانا جاتا ہے۔ چوتھا، ان کا نظریہ تھا کہ جب تک بلا شک و شبہ کسی واقعے کی سچائی قابل اعتماد نہیں ہوتی، اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال اسی میں، والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جا چکا ہے بورڈ ایگزام کے اندر۔ تو اس کے اندر جواب اس طریقے سے ہم لکھیں گے۔ نمبر 1 پوائنٹ، والٹیئر نے تاریخ نویسی کے لیے نہ صرف ٹھوس حقائق اور واقعات کی ترتیب پر توجہ دی، دوسرے پوائنٹ میں لکھیں گے، بلکہ یہ خیال بھی پیش کیا کہ اس زمانے کی سماجی روایت، تجارت، معاشی نظام اور زراعت وغیرہ امور کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اس وجہ سے بات سامنے آئی کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ چوتھا پوائنٹ، اس اعتبار سے والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ پانچواں سوال، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ اہم مفکرین، ہماری درسی کتاب کے پیج نمبر 6 پر یہ ہم نے دیکھا۔
تو یہاں پر آپ کو جواب دکھایا جا رہا ہے، جارج ولیم، فریڈرک ہیگل، مائیکل فوکو، رینے ڈیکارٹ، کارل مارکس، لیوپولڈ وان راکے اور والٹر. اس طریقے سے آئیں گے، آپ ذہن نشین کرتے چلے. سوال نمبر 6، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے. سوال ہے، کارل مارکس کا نظریہ طبقات واضح کیجیے. پوائنٹ میں نمبر 1، کارل مارکس کا خیال تھا کہ تاریخ غیر مرئی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ، انسانوں کے آپسی تعلقات ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میسر ذرائع پیداوار کی نوعیت اور ملکیت پر مبنی ہوتی ہے. تیسرا، سماج کے مختلف طبقات کے وسائل یکساں طور پر میسر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی. چوتھا پوائنٹ، انسانی تاریخ اسی طبقاتی عدم مساوات کی تاریخ ہے. پانچواں، جن طبقات کے پاس ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ دیگر طبقوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں. اور چھٹا پوائنٹ، کارل مارکس نے اپنی کتاب داس کیپٹل میں طبقاتی کشمکش کو باریک بینی سے بیان کیا. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا سوال، جدید طریقہ تاریخ نویسی کی 4 اہم خصوصیات بیان کیجیے. جو ہم دیکھ رہے ہیں، نمبر 1، یہ سائنسی طریقہ ہے جس کی ابتدا مناسب سوالوں کی پیشکش سے ہوتی ہے. نمبر 2، یہ سوالات انسان مرکوز ہوتے ہیں، یعنی یہ سوالات زمانے ماضی میں مختلف انسانی سماجوں کے افراد کے ذریعے مخصوص عرصوں میں انجام دی گئی سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں. تاریخ میں ان سرگرمیوں کا تعلق دیومالائی کہانیوں سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی. تیسرے، ان سوالوں کے جواب کی بنیاد قابل اعتماد تاریخی ثبوت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تاریخ کی پیشکش منطقی ہوتی ہے. نمبر 4، ماضی میں کی گئی انسانی سرگرمیوں کے ذریعے انسانی ارتقاء کا جائزہ تاریخ میں لیا جاتا ہے. تیسرا سوال، نسائی تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے؟ تو پوائنٹ میں دیکھیں گے. نمبر 1، نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطۂ نظر کے مطابق کی گئی تاریخ کی از سر نو تشکیل. دوسرا پوائنٹ، سیماد بودا نامی فرانسیسی دانشور نے نسائیت کا بنیادی کردار ثابت کیا. تیسرا پوائنٹ، نسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولیت کے ساتھ تاریخ نویسی کے شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زاویہ نظر پر از سر نو غور کرنے پر زور دیا گیا. چوتھا پوائنٹ، اس کے بعد خواتین کی زندگی سے جڑی ملازمت، روزگار، ٹریڈ یونین، ان سے مربوط مفاد سرگرم ادارے، خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلوؤں پر مفصل غور و فکر پر مبنی تحقیق کی ابتدا ہوئی. اور آخری پوائنٹ اس کے اندر 1990 کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا. نمبر 4، لیوپولڈ وان راکے کا تاریخ سے متعلق نظریہ بیان کیا. تو یہاں پر بھی ہم پوائنٹ میں ہی دیکھیں گے. لیوپولڈ وان راکے نے تاریخی تحقیق کے تشخیصی طریقے کے بارے میں بتایا. دوسرا پوائنٹ، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصلی دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات انتہائی اہم ہوتی. تیسرا پوائنٹ، تاریخی واقعات سے متعلق تمام کاغذات کی کڑی جانچ ہونی چاہیے. چوتھا پوائنٹ، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اسی طریقے سے تاریخ کی صداقت تک رسائی ہو سکتی. پانچواں پوائنٹ، انہوں نے عالمی تاریخ نویسی میں خیالی واقعات پر تنقید کی اور عالمی تاریخ کی ترتیب پر زور دیا. اور آخری پوائنٹ، دی تھیوری اینڈ پریکٹس آف ہسٹری اور دی سیکریٹ آف ورلڈ ہسٹری کتابوں میں ان کے مختلف مضامین یکجا ہیں. یہ ہوا اپنے مشقی سوالات. آگے سرگرمی بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو ہے کتاب کا پیج نمبر 6 کھلا ہوا ہے. تو اس کے اندر سرگرمی کرنے کی کسی ایک پسندیدہ عنوان پر تفصیلی معلومات حاصل کر کے اس کی تاریخ لکھیے. مثلا قلم کی تاریخ، فن طباعت کی تاریخ، کمپیوٹر کی تاریخ. تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی
اور ہم بھی آپ سے امید کرتے ہیں کہ جو آپ کو جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے آپ کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی، اس کو لکھیں گے، پڑھیں گے، یاد کریں گے، ذہن نشین کریں گے۔